وقال اور کہا فرعون نے ذرونی مجھے چھوڑو اقتل تاکہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو وَلْيَدْعُ اور چاہیے کہ وہ پکار لے ربہ اپنے رب کو انی بلا شبہ میں اخاف ڈرتا ہوں ان اس بات سے کہ ان یبدلا کہ وہ بدل دے گا دینکم تمہارا دین او یا ان یظہرا یہ کہ وہ پھیلائے گا فی الارض زمین میں الفساد فساد. احباب ذی وقار، اللہ تعالی نے ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے. اپنے بندوں کو کبھی اس نے بے یارو مددگار نہیں چھوڑا. وہ ایسا رب ہے کہ انسان بھلے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ ہر انسان کے دل پر، اس کے جسم پر غالب ہے. اور اللہ تعالی اپنے غلبے میں اس قدر قوی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آنکھ صحیح سلامت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. دنیا کی تمام طب اور میڈیکل ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ فالٹ یا کوئی نقص اس میں تلاش نہیں کر پاتے کہ کس وجہ سے اس کی بینائی یا اس کی روشنی چلی گئی. یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر خاص فضل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دیکھنے والے، بڑے بڑے جابر، بڑے طاقتور، وہ اللہ کے نیک بندوں کو خراش تک نہیں پہنچا سکتے. ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو 50 کے قریب کافر ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کو گھیرا ڈال کر کھڑے تھے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے اور ان کو علم نہیں ہو سکا. اللہ نے ان کی نظروں کو پکڑ لیا. لوگوں نے آپ کو آ کر گالیاں دیں، لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے. لوگوں نے ابو بکر کو تو دیکھا لیکن اللہ کے رسول کو نہ دیکھ سکے. اللہ جسموں پر اتنا غلبہ رکھتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر تلوار ہاتھ میں پکڑی اور اس نے کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. وہ صرف یہ سوال ہی کر سکا، ہاتھ چلا نہیں سکا. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک آدمی، اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگا لینا، میں پیچھے سے ان پر وار کر دوں گا. اس نے باتوں میں لگایا، پیچھے سے تلوار وہ نکال ہی نہیں سکا. اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اور یہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ انبیاء کے ساتھ، بلکہ اللہ نے آج بھی اپنے کچھ بندے ہمارے سامنے ایسے رکھے ہیں ہر دور میں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے. یہاں بھی ایک اسی طرح کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں کفر یا باطل اس قدر بزدل ہوتا ہے اور اس قدر وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے کچھ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتا ہے جس سے ان کی بزدلی کا اظہار ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایک ایسی ہی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. فرمایا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون نے اپنی قوم سے کہا،
اگر آپ کل کی ملاقات کو یاد کریں تو کل فرعون کے حواریوں سے کہہ رہے تھے کہ تم موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اب فرعون ان کو جواب دے رہا ہے، جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، بس میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ مینوں پھڑ کے رکھی میں لڑ نہ پواں، بس مجھے پکڑ کے رکھنا۔ فرمایا ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون کہہ رہا تھا کہ بس مجھے چھوڑ دو، میں بس موسیٰ کو پہلی فرصت میں قتل ہی کروں گا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اگر وہ اتنا ہی ہے نا تو اپنے رب کو بھی بلا لے۔ فرعون یہ کہہ رہا تھا صرف روب جھاڑنے کے لیے، حالانکہ اندر سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ پہلا نقطہ جو یہاں پر ہے کہ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ اندر سے ڈرنے کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ القصص 20واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف تو ہم نے ان سے کہا نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، اے موسیٰ اور ہارون ہم تمہیں ایک واضح نشانی دے کر فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون اور اس کے حواری کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی تمہیں کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ اب فرعون کے حواری کیا چیز سوچ رہے تھے؟ اہل علم نے مختلف ان کی سوچوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ فرعون کے حواری یہ سوچ رہے تھے کہ اگر فرعون نے موسیٰ کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کی کوشش میں اگر موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان کو بچا لیا تو فرعون ذلیل ہو جائے گا، اور فرعون کو بھی اس بات کا پتا تھا، بس فرعون زبانی کلامی چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اپنے منہ سے یہ بات نکال دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے فرعون ڈرتا کسی سے نہیں۔ فرمایا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت روکو، میں بس موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ خود اور اس کی قوم انتہائی جاہل تھے، کہ فرعون کی قوم کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا جو حکمران ہے یا ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی کس بات پر ہاں کہنا اور کس بات پہ نہیں کہنا، بس وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ اس کی دلیل ہے سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوا، اس نے اپنی قوم کو بڑا ہی ہلکا کر دیا ہوا تھا۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا یار تم انہوں بہت ہی ہلکا لے گئے، وہ اپنی قوم کو اتنا ہلکا اور بے وزن کر چکا تھا کہ اس کی قوم بس اس کی ہاں پر بھی ہاں اور اس کی نہ پر بھی ہاں کہتی تھی۔ فاطاعوا، اللہ فرماتے ہیں قوم اس کی اتباع کرتی تھی، اطاعت کرتی تھی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ پوری قوم ہی فاسقوں کی قوم تھی۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اس میں تیسرا نقطہ ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بھی بلا لے، یعنی کہتا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، بلا لے اپنے رب کو بھی۔ اس بدبخت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنی بزدلی میں اندر سے وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ اپنے منہ سے کیسی بات نکال رہا ہے، کتنی عجیب و غریب بات وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ فرعون کو اس بات کا پوری طرح سے ڈر تھا کہ اگر میں نے موسیٰ کو قتل کرنے کی یا کروانے کی کوشش کی تو لوگ یہ کہیں گے کہ سچی مچی موسیٰ حق پر تھا، فرعون نے اپنی گدی بچانے کے لیے اس کو قتل کروا دیا، پھر بھی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ یا اگر میں قتل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کسی معجزے کی وجہ سے موسیٰ زندہ رہ جاتے ہیں اور میں پکڑا جاتا ہوں پھر بھی ذلت ہے۔ اب وہ صرف ایک بات اپنی زبان سے نکال سکتا تھا، گیدڑ بھبکی چھوڑ سکتا تھا، لمبی چھوڑ سکتا تھا، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں شاپر سٹ سکتا سی۔ اس نے ایک شاپر پھینکا کہ میں ایسے کر رہا ہوں، پھر وہ آگے کہتا ہے
انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ اپنے ڈر کا اظہار بھی کر رہا ہے، اندر سے جو بات اس کو کھائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ دین کیا تھا؟ لوگ اس کو خدا مانتے تھے۔ اب اگر لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کا پتہ لگ گیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا علم ہو گیا، تو پھر تو پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا، یوں کہنے کہ اس دور کی تبدیلی آ جائے گی۔ موسیٰ نے اللہ رب العالمین کی توحید کو اس انداز میں بیان کر دیا کہ فرعون بادشاہ تک ڈر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے جگرے والے آدمی ہوں گے کہ فرعون کے پاس کھڑے ہو کر ایسی دعوت، اور ان کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہوگا کہ کافر بھی ڈر رہا ہے کہ اگر یہ غالب آ گیا، اس نے تمہارے دین کو بدل دیا تو میری رئی سے ہی کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے۔ میں نے جو تمہیں ایک لالی پاپ دے کر کھڈے لائن لگایا ہوا ہے کہ بس سر جھکا کر اس پر چلتے رہو، نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھو، یہ بالکل آج کے لوگوں کی حالت ہے کہ جو جدھر لگاتا ہے لگ پڑتے ہیں۔ کوئی پارٹی لیڈر ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، کوئی جس طرف لگاتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ وہ ننگ ملنگ مست جو ہے وہ بیٹھا ہوا، جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں، اس کی حالت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بس یہ ولی اللہ ہے، اس کے پیچھے لگ پڑو، اس کے پیچھے لگ پڑو، اسی میں نجات ہے، اس کے مرید ہو جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ کوئی پارٹی ہے، بس یہ ہمارے رہنما سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، لوگ بس خدا نہیں کہتے، حرکتیں ان کی وہی ہیں کہ پوجنے والی حرکتیں، ان کے خلاف بات تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہر انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی خامی رکھی ہے۔ بشر ہے، یہ سجدہ ہی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی ہو، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو، کوئی سستی ہو، کوئی عیب ہو۔ اور محمد الرسول اللہ کے فیض سے، ان کی زندگی کے سیرت سے، آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کے صدقے سے، ان کی سیرت کی وجہ سے اس کے عیوب ختم ہوں۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور بننا بندے کو ایسا چاہیے کہ کفر تک ڈر رہا ہو کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، میں آج گیا تو کل گیا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں زمین میں فساد نہ کھڑا کر دے۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ چلو ساری قوم نہیں بدلتی، کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام قائل کر لیتے ہیں، اللہ کی توحید کا پرستار بنا لیتے ہیں۔ اب توحید والوں میں اور مشرک لوگوں میں آئے روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، اور دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ساری زندگی سارے ملک میں فساد ہی ہوتا رہنا۔ تو لوگوں، موسیٰ سے بچو اور موسیٰ کی دعوت پر کان نہ دھرو، یا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا زمین میں فساد کھڑا کر دے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو کہ یہی لوگ اصل میں فسادی ہیں جو اللہ کو اور اللہ والوں کو نہیں مانتے، اور ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے جس میں کئی حقیقتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اب اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے ایسے موقع پر